अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम केस है जो मुसलसल 7 साल से इस केस को दबाया जा रहा है, इस केस को रोका जा रहा है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ अकबर एस बाबर के ऊपर बड़ा प्रेशर, लालच, धमकियां। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी काफी प्रेशराइज किया जा रहा था कि इस केस को रोका जाए और इस केस को किसी भी सूरत में इसका मेरिट पे फैसला होना। अकबर एस बाबर साहब एक बड़ा मेरिट वाला इंसान है और वो ये कहता है कि मैं किसी से ये उम्मीद नहीं रखता हूं कि वो मुझे केस में फेवर करे। वो ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में जो मेरिट है, जो सबूत हमने दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, उसकी बुनियाद पर, कानून और आइन की बुनियाद पर उसका फैसला कर दें। अगर इमरान खान इसके बावजूद बेकसूर हैं, उनके लोग बेकसूर हैं, तो फिर ठीक है, उनको बरी करें और मुझे सजा दें। लेकिन अगर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो स्टेट बैंक ने 28 अकाउंट दिए हैं और 4 मुलाजमीन के अकाउंट दिए हैं, और अब जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो डॉक्यूमेंट्स, देखिए ये जो अभी स्क्रूटनी कमेटी का एक पहला रिपोर्ट आया था जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की जबरदस्त सरजनिश की थी। और याद रखिए कि ये इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जिसके जेर सरपरस्ती है वो डीजी लॉ है, और ये डीजी लॉ अंदरूनी खाना दबाव है या कोई लालच है या कोई और मामला है। 70 के करीब जो है ना इसने इन साहब ने जो है इन केसेस को डिले किया। ये वही स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं जिन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डाला हुआ है। ये वो सरबराह हैं डीजी लॉ जिन्होंने स्टेट बैंक ने जो 28 अकाउंट और 4 अकाउंट्स दिया है वो अकबर एस बाबर को देने को सख्ती से मना है, उनका हुक्म है। और जबकि असूल ये कहते हैं कि जी मैं एप्लीकेंट हूं, मैंने अदालत में भी होता है, आप देखें कि अगर कोई गवाह या कोई डॉक्यूमेंट्स आता है तो अदालत कहती है कि उनको भी दीजिए ताकि वो उसकी तैयारी करके आए, और अगर वो चीज उनको नहीं दी जाती है तो फिर अदालत उसको सही तरह नहीं सुनती है। बिल्कुल इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस में अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया, कोई अकाउंट्स दिया, कोई डिटेल दी, तो वो आप दोनों में दीजिए और दोनों को अपने अपने, एक को डिफेंस में और एक को उसके ऊपर जस्टिफिकेशन के लिए मौका दीजिए। असूल ये है, कानून ये है और आइन ये है। ये डीजी लॉ जो है जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये शख्स जो है ये डिले कर रहा है, ये शख्स जो है वो इसका फैसला नहीं होने देना, ये शख्स कानून और आइन के तहत स्टेट बैंक के उन अकाउंट्स को दोनों पार्टियों को देने को तैयार नहीं है। अभी अंदर की बहुत सी बात पता है मुझे, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर आना नहीं चाहता। बस इतना बताना चाहता हूं कि ये वही डीजी लॉ है जिसकी पहली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पे, जो तकरीबन कई सालों बाद इन साहब ने दी, हालांकि सिर्फ जो कहा गया था वो 1 महीने का गया था कि स्क्रूटनी कमेटी 1 महीने के अंदर इसका फैसला करे। लेकिन ये डीजी लॉ को बार बार मैं स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक डीजी लॉ ने बाकी मेंबरान पर प्रेशर डाला हुआ है, और बाकी मेंबरान, क्योंकि बहुत सी बातें आ जाती, मैं कोड नहीं करना चाहता, अगर मैं नाम दे दूंगा तो इस वक्त जो है वो इस कमेटी का चेयरमैन है, डीजी लॉ भी है, तो उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि उन लोगों का ये कहना है कि डीजी लॉ की बुनियाद पर ये कमेटी इतनी लंबी जो है वो 70 के करीब उन्होंने इजलास किया है। डीजी लॉ की बुनियाद पर जो है वो उसकी पर्सनल प्रेशर के ऊपर जो है वो ये अकाउंट जो है वो अकबर एस बाबर साहब को नहीं दिया गया है। डीजी लॉ के प्रेशर के ऊपर वहां पर अगर कोई चीज कानूनी और आईनी तरीके से मेरिट पे करने की कोशिश की जाती है और डीजी लॉ वहां नहीं होता है, तो
تو وہاں وہ مکمل طور پر اس کو انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے وہاں کے نمائندوں کے ذریعے، اور فوراً ڈی جی لا اس پر ایکشن آرڈر کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے جو ممبران ہیں وہ ان چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں ڈی جی لا کے حوالے سے، اور اس نے جو رپورٹ دی، خود اس الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے میرا خیال ہے منہ پہ بہت زوردار تماچا مارا اسکروٹنی کمیٹی کے۔ لیکن میں اسکروٹنی کمیٹی کے دوسرے ممبروں کو اس لیے منہ دے الزام نہیں دے رہا ہوں، یہ تماچا ڈی جی لا کے منہ پہ پڑا۔ الیکشن کمیشن نے اس کے باوجود ان کو ممبر اور چیف رکھا گیا کیونکہ یہ ڈی جی لا ہے، اور ان کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اور ان کو جو آشیرواد ہے وہ جن لوگوں کی تھی وہ بہت بڑے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ اب جو الیکشن کمیشن نے جب سرزنش کی تھی ڈی جی لا کی، اسکروٹنی کمیٹی کی، اس کے بعد ڈی جی لا نے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ان گراؤنڈز کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، اپنی رپورٹ دیں، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ آ گئی، یہ رپورٹ آ گئی، الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہو گئی ہے، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ رپورٹ 3 بنیادوں پر تیار کی گئی ہے، جو اکبر ایس بابر نے پروف اور ثبوت دیے ہیں، ڈاکومنٹس دیے ہیں، ان کی بنیاد پر، جو ڈیفنس میں آپ کے پی ٹی آئی نے دیا ہے ڈاکومنٹس، ان کی بنیاد پر، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اکاؤنٹس 28 اور 4 اکاؤنٹس جو ملازمین کے تھے ان کی بنیاد پر انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ تو مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ اس کے لیے ڈی جی لا یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، یہ پوری کوشش کی انہوں نے کہ اس کو بھی ڈیلے کیا جائے یا اس کو گھمایا جائے، لیکن کہا یہ جاتا ہے نا کہ جب آپ کو باؤنڈ کر دیا جائے، جیسے الیکشن کمیشن سمجھ گیا تھا اس لیے اس نے باؤنڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان گراؤنڈز کے اوپر دیں، تو میری بھی اطلاع یہ ہے کہ ڈی جی لا یہاں پر کہ سر میں درد ہو گیا، پریشان ہو گئے، ہچکیاں آنے لگی، رونے لگے اور بہت کچھ کرنے لگے ڈی جی لا کہ اب کیا ہوگا۔ بہرحال وہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے، اور اس رپورٹ کو بدلنے کی بھی کوشش کی گئی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رپورٹ ان کیمرہ اس کی میٹنگ ہو گئی، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میٹنگ اب ہونے والی ہے، اور اس میں وہ پھنس گئے کیونکہ جو رپورٹ پی ٹی آئی نے دی تھی آپ کے اسکروٹنی کمیٹی کو، اور اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر ایس بابر کو صرف یہ ڈاکومنٹ دیا تھا جو پی ٹی آئی نے دیا تھا کہ جائیے آپ اس کا آڈٹ کرائیے۔ اکبر ایس بابر اور ان کے آڈیٹر نے اتنی محنت کی کہ اسی رپورٹ میں، باقی تو چھوڑیں ابھی آپ، اسی رپورٹ میں عمران خان سمیت اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اربوں کی کرپشن میں پھنس چکے ہیں، اربوں کی کرپشن میں صرف اسی ڈاکومنٹس میں جو انہوں نے دیا تھا وہ پھنس چکے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے اور ساری چیزیں، اس سے نکل نہیں سکتا کوئی آدمی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں یہ کام کروں لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے لیے راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بڑی دھمکیاں ہیں، بڑا پریشر ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ فورن فنڈنگ کی ان کیمرہ جو اجلاس ہوا ہے اور اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو پبلک کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس پہ ایکشن لینا ہے نہیں لینا ہے، میری اطلاع کے مطابق زبردست قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، زبردست قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کس کو دی جا رہی ہے میں یہ نہیں بتانا چاہتا، لیکن دی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اندرون خانہ الیکشن کمیشن میں بھی شدید مزاحمت آ چکی ہے، مشید مزاحمت آ چکی ہے، بلکہ ایک جگہ اختلافات لڑائی کی صورت میں چلے گئے۔ اکبر ایس بابر کو تو آ رہی تھی دھمکیاں، لالچ آ رہا تھا، تھریٹ آ رہا تھا، بہت کچھ ہے۔ اکبر ایس بابر نے ابھی بہت کچھ نہیں بتایا، بتائیں گے وہ، لیکن یہاں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور اس صورتحال میں اس رپورٹ کو پبلک نہ کرنے پہ اور اس کو آپ کے ڈسٹ بن میں ڈالنے کے اوپر اتنے پریشر آ چکے ہیں کہ میں اس کو کسی وقت ڈسکلوز کروں گا، لیکن میں اس وقت کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ رپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس رپورٹ کو پبلک ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف ایک میرٹ کا کیس نہیں ہے، ایک کیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اکبر ایس بابر 7 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں،
7 سال سے جہاد کر رہے ہیں اور یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, ایک میرٹ ہے, ایک ایسا کیس ہے جو میرٹ میں مانگ رہے ہیں. اور اب امید کی جا رہی ہے, حالات ایسے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی اسٹینڈ لے لیا ہے, وہ بھی جو کہتے ہیں نا اڑ گئے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے اردو کا اڑ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنا اڑتے ہیں, کیونکہ بہت ہی خطرناک طریقے سے پریشرائز اور دھمکیاں اور یہ ساری چیزیں جاری ہیں, کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آیا تو اس کیس میں عمران خان صاحب پھنسے, ان کی پارٹی پھنسی, ان کے صدر پھنسے, ان کے اسپیکر پھنسے, ان کے پارٹی کے اہم عہدیدار پھنسے اور بہت بری طرح پھنسے. تو میں ان کیمرہ اجلاس شروع ہو گیا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, ان کیمرہ اجلاس کے اوپر بڑا ٹینشن ہے, بڑا پریشر ہے, کیونکہ یہ رپورٹ جسے بدلنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے ایز اٹ از آ گئی, تو پھر وہ عمران خان صاحب کی اس میں کہیں بچت نہیں ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اسٹینڈ لے گا, میرٹ پہ اس رپورٹ کو لائے گا اور اس پہ فیصلہ کرے گا, اور فیصلہ قانون اور آئین کے لحاظ سے آئے گا, جہاں پرہیز بابر کو بھی اطمینان ہو, عمران خان صاحب کو بھی اطمینان ہو, اور پاکستان کے عوام کو بھی اطمینان ہو, اور یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. عمران خان تو نہیں مانیں گے جو فیصلہ ہوگا اگر ان کے خلاف, اور سارے نکات میں نے کہا نا, صرف وہ جو اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹس کو آڈٹ کر کے دیا ہے, صرف اسی کو اگر لے لیا جائے تو عمران خان صاحب کہیں نہیں جا سکیں گے, مکمل طور پر گرفت میں آ جائیں گے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.